اچھا 16 مئی کو لگتا ہے کہ وہ عدالت، ظاہر ہے اگر عدالت میں تو آج کل ساری کارروائی جو ہے وہ پبلک ہوتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ہی ول بی الاؤڈ کہ وہ آ سکیں، آئیں سامنے؟ اور ساتھ ہی کیا وہ کہیں مولانا فضل الرحمان سے تو کیوں نہیں لے رہے؟ کیونکہ مولانا بھی تقریباً وہی زبان بول رہے ہیں آج کل جو زبان پی ٹی آئی بول رہی ہے۔ ان دو باتوں پہ آپ کا کیا ٹیک ہے منیب بھائی؟ دیکھیے مولانا صاحب کے تو اپنے معاملات ہیں، وہ جو باتیں کر رہے ہیں کچھ حد تک تو تحریک انصاف سے مطابقت رکھتی ہیں، لیکن عمران خان صاحب میرے خیال میں اتنے دور جا چکے ہیں مولانا سے کہ وہ مولانا کو اوپنلی تو ایمبریس نہیں کر سکتے یا ان کے ساتھ بہت ساری باتیں نہیں ان کو کر سکتے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ حالات، معاملات، واقعات ایسے ہیں جس میں پاکستان تحریک انصاف اور جے یو آئی فے کسی ایک جگہ پر کوئنسائیڈ کر سکتی ہیں، لیکن جو یہ ویڈیو لنک والی بات ہے اس کی پاسبلٹی ہو سکتی ہے۔ فزیکل اپیرنس کے اوپر تو مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کی کسی جگہ فزیکل اپیرنس ہوگی، اس کے پیچھے شاید وجوہات بھی یہ ہیں کہ وہ ایک پبلک شو بنانے سے بھی گریز کیا گیا ہے، اسی لیے ان کے خلاف جتنے بھی کیسز ہوئے جن میں انہیں سزا بھی ہوئی ان کا ٹرائل بھی جیل کے اندر ہی چلا، اور اسینشلی اب معاملات اور طرح سے ہیں، تو میرے خیال میں مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت کوئی انہیں جیل سے باہر اس طرح سے نکالنا چاہتا ہے۔ گو کہ عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ واقعی سب سے زیادہ مقبول ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ وہ اگر باہر نکلیں گے تو ایک عوام کا سمندر ہے جو ان کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ اس میں یہ بات ڈیفینیٹیولی اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ کیونکہ وقت بہت گزر رہا ہے اور لوگ بھی فٹیگ ہوتے ہیں۔ ووٹ کے لیے نکلنا اور بات ہے، لیکن 9 مئی کے بعد کسی بہت بڑے مجمع کا یا کسی بہت بڑے معاملات کا اکٹھ ہونا میں سمجھتا ہوں وہ بھی شاید ممکن نہیں ہوگا۔ اچھا منیب صاحب، ایک تو یہ جو 190 ملین والا کیس ہے، اور اس حوالے سے ایک اشارے مل رہے ہیں یہ عدت والا کیس ہے، یہ سائفر والا کیس ہے، یہ ایک پہ تو فیصلہ محفوظ بھی ہو گیا ہے، تو یہ آپ بھی باتیں ہم سے آپ کی ہوتی رہی ہیں، دیگر دوستوں سے بھی، کہ جن بیسس پہ یہ کیسز کیے گئے تھے وہ خاصا ایویڈنس فلمزی تھا، تو از ہی گوئنگ ٹو گیٹ سم ریلیف ان کیسز کے ضمن میں؟ دیکھیں جو ٹریڈیشنلی دیکھا گیا ہے کہ ٹرائل کورٹس میں فیصلے ہو جاتے ہیں اور ان میں بڑے میجر پرابلمز ایگزسٹ کرتے ہیں، پھر وہ جب سامنے آتے ہیں ہائی کورٹ کی سٹیج کے اوپر تو پھر ان میں جو قانونی نقائص ہیں ان کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ اگر جو میرٹ کے حوالے سے دیکھا جائے تو سائفر کیس کے اندر الزام موجود ہے، لیکن جس میگنیٹیوڈ کی سزا دی گئی اس پہ بحث تھی کہ اتنی سزا بنتی نہیں تھی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ عدالت اس کو ری ٹرائل میں بھیج دے، یہ بھی ممکن ہے کہ جو عدت میں نکاح والا کیس ہے عدالت اس کو سرے سے ہی کواش کر دے۔ یہ البتہ بات اپنی جگہ موجود ہے کہ جس طریقے سے ٹرائل ہوا اس پر شکوک و شبہات بھی ہیں، اس پر سوال بھی اٹھتے ہیں، اس میں ملک کے جو بڑے قانون دان ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ غالباً درست نہیں ہوا، اور اسی وجہ سے وہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں۔ لیکن جہاں تک عمران خان صاحب کی رہائی ہے وہ مجھے اس وقت کارڈز پر نظر نہیں آتی، کیونکہ سانحہ 9 مئی کے حوالے سے جو کیسز ہیں ان میں باقاعدہ طور پر عمران خان صاحب کی کنوکشن ابھی نہیں ہوئی۔ جو جی آئی ٹیز بنی ہیں، جو معاملات سامنے آئے ہیں، جو کابینہ کے سامنے رپورٹ پیش کی گئی ہے، اس کے مطابق تو عمران خان صاحب مرکزی کردار ہیں، لیکن رپورٹس کے اندر مرکزی کردار کا ہونا اور پھر ثبوتوں کی بنیاد پر سزا ہونا یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ عدالت کے سامنے اگر وہ ٹرائل ہوتا ہے اور عدالت یہ ثابت کرنے میں پروسیکیوشن کامیاب ہو جاتی ہے کہ وہ سانحہ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈز میں تھے اور انہوں نے پرووک کیا اور ایک ماحول بنایا اور شاید اپنے لوگوں کو کسی حد تک تیار بھی کیا، تو پھر یہ سچویشن ضرور پیدا ہو سکتی ہے۔ اچھا ایک تو رائے آپ نے دے دی کہ ظاہر ہم کسی سرٹن ٹرمز میں تو نہیں کہہ سکتے کہ if at all وہ آتے ہیں تو کیا یعنی اس کا ہوگا، مگر ایک سینہ گزٹ بھی چل رہا ہے اور کچھ رپورٹس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ہی از گوئنگ ٹو گیٹ اپ ہیوج، اس کو مل سکتا ہے جو اکانومی کا مسئلہ ہے، اس حوالے سے آپ نے کشمیر میں دیکھا جو ہو رہا ہے، تو یہ بھی کہا جا رہا ہے جی کہ لاہور آتے آتے ان کو بڑے دن لگ جائیں گے اگر وہ نکلتے ہیں باہر تو آئی تھنک ایسی سچویشن کو تو میرے خیال میں ہمارے جو بھی مقتدر ہے یا مقتدرہ ہے وہ افورڈ شاید نہیں کر پائیں گے، شاید یہ رسک وہ رن نہ کریں، لیکن یہ رپورٹ بھی آپ کے پاس ہے کہ چانسز ہیں کہ ہی گیٹس اے ہیوج response if at all he comes out۔ چانسز تو قائد صاحب ہو سکتے ہیں اس بات کے،
لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پارٹی کتنی اس کو ظاہری بات ہے لوگ اپنے تئیں تو شاید اپنا نکلیں، پارٹی کارکن نکلیں، اور پارٹی ان کو کتنا موٹیویٹ کرتی ہے، کارکن کتنا موٹیویٹڈ ہے اگر ایسی صورتحال بنتی بھی ہے. لیکن مجھے لگتا ہے ایسی صورتحال بننا بڑا مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کا شو شاید نہ کریٹ کیا جائے. اور ممکن ہے عمران خان صاحب کی طرف سے ان کو اگر وہاں سے تمام کیسز میں ان کی بیل ہو جاتی ہے اور اگر انہیں لاہور لانا مقصود ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کو کوئی بائی روڈ لائے گا. شاید پھر ان کو بائی ایئر لایا جائے اور کسی طرح کی گیدرنگ سے بچانے کے لیے جہاں سے ان کو پھر کہیں اور لایا جائے. اگر ایسا کوئی سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے اور ان کو واقعی لاہور لایا جاتا ہے کیسز کے سلسلے میں تو مجھے نہیں لگتا کہ بائی روڈ کوئی انہیں لے کر آئے گا. اچھا منیب فاروق صاحب، خط ایک اور آ گیا، بابر ستار صاحب جو ہیں ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک اور خط میں انہوں نے کسی بڑی شخصیت کا اشارہ کیا ہے کہ خاص طور پر یہ جو آڈیو کیس تھا اس ضمن میں مبینہ طور پر ان کے مطابق انہیں پریشرائز کیا جا رہا ہے. اس کی کیا فال آؤٹ ہوگی؟ اور جو سپیریئر جوڈیشری ہے اس کے سامنے پہلے ہی ایک کیس موجود ہے، تو یہ آپ کی جو لیگل حکومت ہے آپ کی، اس کے مطابق اس کی کیا فال آؤٹ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے یہ سنگین نوعیت کیا، آلدو اٹارنی جنرل تو ڈینائی کر رہے ہیں کہ کسی طرح کا کوئی ایلیگیشن نہیں ہے اور نہ ہی کوئی انٹیلیجنس ایجنسی انٹرفیئر کر رہی ہے. لیکن بابر ستار صاحب ایک قابل احترام جج ہیں، اگر انہوں نے کہا ہے تو شاید ان کے پاس ثبوت بھی ہوں، کیونکہ کیس لائیو ہے، آلریڈی چل رہا ہے یہ معاملہ، اٹس پینڈنگ ایڈجوڈیکیشن بیفور دا سپریم کورٹ. سو ان کو چاہیے کہ یا یقینی طور پر وہ اپنے ایویڈنس انہوں نے اپنے چیف جسٹس کو بھی دیا ہوگا اور پھر یہی معاملہ سپریم کورٹ کے نوٹس میں بھی آئے گا. لیکن یہ جتنا خراب ہو گیا ہے اس سے پھر یقینی طور پر ایک ٹینشن کی فضا بھی ہے، مسائل بھی ہیں، پرابلمز بھی ایگزسٹ کرتے ہیں اور فالٹ لائنز تو ہیں ہمارے ملک کی جوڈیشری کے اندر بھی، اور ہمارے ملک کا جو اوور آل پاور سٹرکچر ہے اس کے اندر بھی کچھ فالٹ لائنز موجود ہیں. جس طریقے سے بہت ساری چیزیں ماضی میں بھی آپریٹ ہوتی رہیں وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہم یہ کہیں کہ یہ ہوا ہے تو اٹس انہرڈ آف. یہ پہلے بھی ہوا ہے اینڈ دی پرابلمز ایگزسٹ، اور دیٹس وائی مجھے لگتا ہے کہ پھر اب اسی لیے اس کو اتنا سیریسلی سپریم کورٹ کی جانب چلیا جا رہا ہے. اچھا، ابھی بھی خبر یہ بھی ملی ہے کہ انہوں نے کچھ بابر ستار صاحب نے خود ہی اس کیس کے ضمن میں بعض ایجنسیز کے لوگوں کو بلا بھی لیا ہے. تو آئی تھنک یہ بھی ایک آگے سمجھتے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں تو ایک سٹیپ آگے فردر بڑھ رہے ہیں ہم اس جانب. اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ یقینی طور پر قاضی صاحب یہ ایک ان یوزول سی سچویشن ہے اور یہ بھی ایک تاریخ لکھی جا رہی ہے. اب یہ کتنے اچھے طریقے سے چیزیں ایوالو ہوتی ہیں، ڈیولپ ہوتی ہیں، حالات، واقعات، معاملات کس طرح سے آگے چلتے ہیں وہ ابھی کچھ پریڈکٹ کرنا مشکل ہے. لیکن سرٹنلی ایک ایسا پریسیڈنٹ ضرور بنایا گیا ہے جس کے نتیجے میں سامنے آ رہی ہے بات یہ پہلی مرتبہ کہ ایک جج نے آلریڈی جو لوگ کنسرنڈ ہیں ان کو بلایا یا سمن کیا ہے. تو اس سے ایک ان یوزول سی سچویشن ڈیولپ ہوگی، شاید اس سے ماحول میں تلخی بھی مزید بڑھ جائے. مائی لاسٹ کویسچن منیب صاحب، آپ یہ بتائیے کہ یہ جو نیب والا معاملہ ہے یہ کیا اس میں اس کی وہ تمام قوانین جو ترامیم ختم بھی ہو سکتی ہیں یا نیب سرے سے ختم؟ کیا آپ کو کیا نظر آتا ہے جو وائبز آ رہی ہیں اور جو کمنٹس آ رہے ہیں اور جو مختلف ججز کے نقطہ ہے نگاہ ریمارکس میں آ رہے ہیں؟ نہیں قاضی صاحب، نیب کے اندر ایک تو کمپٹنس کا بڑا ایشو ہے. نیب ایک پولیٹیسائزڈ ادارہ رہا ہے، نیب کو استعمال کیا گیا ہے فار پولیٹیکل انجینئرنگ، اور ظاہری بات ہے پھر جب پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو پھر بہت سے مسائل، بہت سے ایشوز بھی کریٹ ہو جاتے ہیں. لہٰذا پھر اس چیز کو مجھے پتا ہے کہ اب کم از کم جو اس وقت کی حکومت ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ حالات کو اگر تبدیل کرنا ہے تو پھر آپ نے نیب کو سرے سے اور اس کو چینج کرنا ہے، اس میں بڑی امینڈمنٹ لے کر آنی ہے. وہ ایسے ہی ہے کہ ایک ادارے کو آپ مکمل طور پر تو شاید نہیں لیکن بہت میجر سٹرکچرل ریفارمز کرنے پڑیں گے اگر آپ نے نیب کے ادارے کو تبدیل کرنا ہے اور پھر اس میں باقاعدہ طور پر پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا جو ٹول ہے یا پولیٹیکل انجینئرنگ کا جو ٹول ہے اگر اس کو تبدیل کرنا ہے تو پھر تو کچھ اختیار میں بھی کمی لانا پڑے گی. اس کو شاید طریقے سے چلنا پڑے گا اور اس ادارے کے اندر جو کمپٹنس کے ایشوز ہیں جو عدالتوں نے بھی ہائی لائٹ کیے ہیں ان کو بھی ایڈریس کرنا پڑے گا.